لیکن ایسے حالات میں بھی، ایسے سرکمسٹانسز میں بھی خدا نے ایک معجزہ میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے مہیا کیا، اور وہی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ خدائی قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ تھاٹ آف دا ڈے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب خدا کی فیور آپ کی زندگیوں میں کام کرتی ہے تو خدا حالات کو بھی آپ کے لیے سازگار بنا دیتا ہے۔ کس طرح سے؟ بنی اسرائیل قوم جب ملک مصر سے نکل رہی تھی تو خدا نے ان سے یہ کہا کہ اپنے پڑوسیوں سے قیمتی لباس، سونا، چاندی ادھار لے لینا، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے مانگنے پر کیوں وہ یہ سب چیزیں ان کو دینے پر رضامند ہو گئے؟ کیونکہ صرف ان کے مانگنے سے یہ چیزیں ان کو نہیں ملی، بلکہ خدا نے ان کے دلوں کو نرم کیا، ان کے دلوں کو کھولا بنی اسرائیل قوم کے لیے کہ انہوں نے فراخ دلی کے ساتھ اپنے قیمتی لباس، سونا، چاندی دل کھول کر ان کو دیا۔ اور یہ معجزہ تبھی زندگیوں میں ہوتا ہے جب خدا کسی کا دل آپ کے لیے کھولتا ہے، جب خدا کی فیور آپ کے لیے گرانٹ ہوتی ہے تو خود بخود لوگوں کی جیب آپ کے لیے کھل جاتی ہے، لوگوں کے گھر آپ کے لیے کھل جاتے ہیں، لوگوں کے دل آپ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ لیکن اگر خدا کی فیور آپ کی زندگی میں کام نہیں کر رہی ہے، اگر خدا کا فضل آپ کی زندگی میں کام نہیں کر رہا ہے تو یقین جانیے کہ نہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، نہ کسی کا دل آپ کے لیے کھلے گا، نہ کسی کا گھر آپ کے لیے کھلے گا، نہ کسی کی جیب آپ کے لیے کھلے گی۔ سو دعا یہ کیا کیجئے کہ خداوند خدا تو اپنی فیور میری زندگی میں گرانٹ کر، اپنے فضل کو میری زندگی میں عطا کر، اپنے رحم کو میری زندگی میں جاری کر۔ جب آپ یہ دعا کرنی شروع کریں گے تو خدا کی فیور آپ کی زندگیوں میں کثرت کے ساتھ کام کرنا شروع کرے گی، اور آپ کو بھی نظر آئے گا اور لوگوں کو بھی نظر آئے گا۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ 10 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ ابھی نیا 9/11 کا واقعہ پیش آیا اور سرحدوں پر بڑی سختی تھی، ویزا پالیسیز بہت زیادہ سخت تھیں، اور بڑی مشکل سے بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں کے ویزاز جو تھے وہ ریفیوز ہو رہے، لیکن ایسے حالات میں بھی، ایسے سرکمسٹانسز میں بھی خدا نے ایک معجزہ میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے مہیا کیا، اور وہی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے والد صاحب جو کہ بہت زیادہ دعا گو انسان ہیں اور خدا سے بے حد پیار کرتے ہیں، خدا نے ان کو خاص طور پہ شفاعت کا، دعا کا تحفہ ان کی زندگی میں بخشا ہے، اور وہ پورے دل سے، پورے من سے، اپنے پورے دل و جان سے وہ خدا سے پیار کرتے ہیں اور قوموں کے لیے، خاندانوں کے لیے، لوگوں کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں، اور ان کی دعا میں بہت زیادہ اثر ہے۔ آئی بلیو کہ وہ جب دعا کرتے ہیں خدا ان کی دعا کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ میرے والد صاحب آئے ملنے کے لیے، اور جب ان کو پتا چلا کہ ہم جا رہے ہیں، اپلائی کیا ہے اور جا رہے ہیں ایمبیسی میں، تو میرے والد صاحب کے منہ سے ایک جملہ نکلا۔ انہوں نے دعا دی اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو ویزا عطا کریں۔ سارا راستہ یہ جملہ میرے ذہن میں گونجتا رہا کہ جو میرے والد صاحب نے کہا ہے، اور میں نے بھی اسی ایمان کے ساتھ کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ویزا گرانٹ کریں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سارے انٹرویو کے دوران جب انٹرویو آلموسٹ اینڈ پہ تھا تو جانتے ہیں کہ جو انٹرویو لے رہا تھا شخص، اس شخص نے ایک جملہ بولا اور اس نے کہا کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو یہ ویزا دے رہا ہوں۔ اور اسی پل میرے دل میں سے یہ آواز نکلی کہ here you go، کیونکہ یہ وہی جملہ ہے جو میرے والد صاحب کے منہ سے نکلا، اور انہوں نے برکت کی یہ دعا دے کے ہمیں رخصت کیا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو ویزا گرانٹ کرے۔ جب خدا کی مرضی، خدا کا فضل، خدا کی فیور آپ کی زندگیوں پہ ہوتی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی حالات آپ کے حق میں ہو جاتے ہیں۔ ملکی حالات چاہے کیسے بھی ہوں، دنیا کے حالات چاہے کیسے بھی ہوں، خاندانی حالات چاہے کیسے بھی ہوں،
معاشرتی حالات چاہے کیسے بھی ہوں، لیکن آپ کے حالات ویسے ہوں گے جیسا خدا آپ کے لیے چاہتا ہے۔ آپ کا خدا آپ کے آگے آگے چلے گا اور آپ کے راستوں کو ہموار کرتا چلا جائے گا۔ خدا پہ ٹرسٹ کیجئے، حالات کو نہ دیکھیے، خدا پہ ٹرسٹ کیجئے، معاشرتی، سیاسی، ملکی، دنیاوی حالات پر نظر نہ رکھیے، اپنے زندہ خدا پر نظر رکھیے، اپنی آنکھیں اپنے مالک خداوند پر ٹکائے رکھیے، اس پر توکل کیجئے، اس پر بھروسہ کیجئے، اور وہ آپ کے حالات کو اس طرح سے آپ کو نکال کر باہر لے کر آئے گا جیسے مکھن میں سے بال کو باہر نکال لاتے ہیں۔ May God bless you۔ خداوند آپ خدا کی فیور کو اپنی زندگی میں مانگیے، خدا کے ساتھ چلیے اور خدا کے وعدوں کو کثرت کے ساتھ اپنی زندگی میں ریسیو کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے گلتیوں کا خط، اس کا 5واں باب۔ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ دیکھو میں پولس تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ختنہ کراؤ گے تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہوگا، بلکہ میں ہر ایک ختنہ کرانے والے شخص پر پھر گواہی دیتا ہوں کہ اسے تمام شریعت پر عمل کرنا فرض ہے۔ تم جو شریعت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم، کیونکہ ہم روح کے باعث ایمان سے راست بازی کی امید بر آنے کے منتظر ہیں، اور مسیح یسوع میں نہ تو ختنہ کچھ کام کا ہے نہ نامختونی، مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ تم تو اچھی طرح دوڑ رہے تھے، کس نے تمہیں حق کے ماننے سے روک دیا؟ یہ ترغیب تمہارے بلانے والے کی طرف سے نہیں ہے۔ تھوڑا سا خمیر سارے گندھے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ مجھے خداوند میں تم پر یہ بھروسہ ہے کہ تم اور طرح کا خیال نہ کرو گے، لیکن جو تمہیں گھبرا دیتا ہے وہ خواہ کوئی ہو سزا پائے گا۔ اور اے بھائیوں، میں اگر اب تک ختنہ کی منادی کرتا ہوں تو اب تک ستایا کیوں جاتا ہوں؟ اس صورت میں صلیب کی ٹھوکر تو جاتی رہی، کاش کہ تمہارے بے قرار کرنے والے قطع کر لیتے۔ اے بھائیوں، تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو، کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹتے اور پھاڑے کھاتے ہو تو خبردار رہنا کہ ایک دوسرے کا ستیہ ناش نہ کر دو۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہے دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں، انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ ہم بے جا فخر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں، نہ ایک دوسرے سے جلیں۔ پرانے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے یشوع کی کتاب، اس کا 16 باب۔ اور بنی یوسف کا حصہ کرہ ڈال کر یریحو کے پاس کے یردن سے شروع ہوا، یعنی مشرق کی طرف یریحو کے چشمے، بلکہ بیابان پڑا۔ پھر اس کی حد یریحو سے کوہستانی ملک ہوتی ہوئی بیت ایل کو گئی، پھر بیت ایل سے نکل کر لوز کو گئی اور ارکیوں کی سرحد کے پاس سے گزرتی ہوئی اتارات پہنچی، اور وہاں سے مغرب کی طرف یفلیتیوں کی سرحد سے ہوتی ہوئی نیچے کے بیت ہورون بلکہ جزر کو نکل گئی، اور اس کا خاتمہ سمندر پر ہوا۔ پس بنی یوسف یعنی منسی اور افرائیم نے اپنی اپنی میراث پر قبضہ کیا،
اور بنی افرائیم کی سرحد ان کے گھرانوں کے مطابق یہ تھی: مشرق کی طرف اوپر کے بیت ہورون تک اطارات ادار ان کی حد ٹھہری، اور شمال کی طرف وہ حد مغرب کے مکمتا ہوتی ہوئی مشرق کی طرف تانت سیلا کو مڑی، اور وہاں سے یونہا کے مشرق سے اطارات اور ناراتا ہوتی ہوئی یریہو پہنچی، اور پھر یردن کو جا نکلی، اور وہ حد تفوا سے نکل کر مغرب کی طرف کانا کے نالے کو گئی، اور اس کا خاتمہ سمندر پر ہوا۔ بنی افرائیم کے قبیلہ کی میراث ان کے گھرانوں کے مطابق یہی ہے، اور اس کے ساتھ بنی افرائیم کے لیے بنی منسی کی میراث میں بھی شہر الگ کیے گئے، اور ان سب شہروں کے ساتھ ان کے گاؤں بھی تھے۔ اور انہوں نے کنانیوں کو جو جزر میں رہتے تھے نہ نکالا، بلکہ وہ کنانی آج کے دن تک افرائیمیوں میں بسے ہوئے ہیں اور خادم بن کر بیگار کا کام کرتے ہیں۔ یشوع کی کتاب اس کا 17 باب۔ اور منسی کے قبیلہ کا حصہ کرا ڈال کر یہ ٹھہرا کیونکہ وہ یوسف کا پہلوٹا تھا، اور چونکہ منسی کا پہلوٹا بیٹا مکیر جو جلاد کا باپ تھا جنگی مرد تھا، اس لیے اس کو جلاد اور بسن ملے۔ سو یہ حصہ بنی منسی کے باقی لوگوں کے لیے ان کے گھرانوں کے مطابق تھا، یعنی بنی ابیزر اور بنی خلق اور بنی اسرییل اور بنی سکم اور بنی حفر اور بنی سمیدہ کے لیے یوسف کے بیٹے منسی کے فرزند نرینہ اپنے اپنے گھرانے کے مطابق یہی تھے۔ اور صلافہاد بن حفر بن جلاد بن مکیر بن منسی کے بیٹے نہیں بلکہ بیٹیاں تھیں، اور اس کی بیٹیوں کے نام یہ ہیں: محلا اور نوا اور ہجلا اور ملکا اور ترزا۔ سو وہ ایلیزر کاہن اور نون کے بیٹے یشوع اور سرداروں کے آگے آ کر کہنے لگی کہ خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ وہ ہم کو ہمارے بھائیوں کے درمیان میراث دے، چنانچہ خداوند کے حکم ان کے باپ کے بھائیوں کے درمیان ان کو میراث دی۔ سو منسی کو جلاد اور بسن کے ملک کو چھوڑ کر جو یردن کے اس پار ہے 10 حصے اور ملے، کیونکہ منسی کی بیٹیوں نے بھی بیٹوں کے ساتھ میراث پائی، اور منسی کے باقی بیٹوں کو جلاد کا ملک ملا۔ اور آشر سے لے کے مکمتا تک جو سکم کے مقابل ہے منسی کی حد تھی، اور وہی حد دہنے ہاتھ پر عین تفوا کے باشندوں تک چلی گئی۔ یوں تفوا کی زمین تو منسی کی ہوئی، پر تفوا شہر جو منسی کی سرحد پر تھا بنی افرائیم کا حصہ ٹھہرا۔ پھر وہاں سے وہ حد کانا کے نالے کو اتر کر اس کے جنوب کی طرف پہنچی۔ یہ شہر جو منسی کے شہروں کے درمیان ہے افرائیم کے ٹھہرے، اور منسی کی حد اس نالے کے شمال کی طرف سے ہو کر سمندر پر ختم ہوئی۔ سو جنوب کی طرف افرائیم کی اور شمال کی طرف منسی کی میراث پڑی، اور اس کی سرحد سمندر تھی۔ یوں وہ دونوں شمال کی طرف آشر سے اور مشرق کی طرف اشکار سے جا ملی، اور اشکار اور آشر کی حد میں بیت شان اور اس کے قصبے اور ابی لیام اور اس کے قصبے اور اہل دور اور اس کے قصبے اور اہل عین دور اور اس کے قصبے اور اہل تاناک اور اس کے قصبے اور اہل مجدو اور اس کے قصبے، بلکہ تینوں مرتفع مقامات منسی کو ملے۔ تو بھی بنی منسی ان شہروں کے رہنے والوں کو نکال نہ سکے، بلکہ اس ملک میں کنانی بسے ہی رہے۔ اور جب بنی اسرائیل زوراور ہو گئے تو انہوں نے کنانیوں سے بیگار کا کام لیا اور ان کو بالکل نکال باہر نہ کیا۔ اور بنی یوسف نے یشوع سے کہا کہ تو نے کیوں کورا ڈال کر ہم کو فقط ایک ہی حصہ میراث کے لیے دیا، اگرچہ ہم بڑی قوم ہیں، کیونکہ خداوند نے ہم کو برکت دی ہے۔ یشوع نے ان کو جواب دیا کہ اگر تم بڑی قوم ہو تو جنگل میں جاؤ اور وہاں فرزیوں اور رفائیم کے ملک کو اپنے لیے کاٹ کر صاف کر لو، کیونکہ افرائیم کا کوہستانی ملک تمہارے لیے بہت تنگ ہے۔ بنی یوسف نے کہا کہ یہ کوہستانی ملک ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اور سب کنانیوں کے پاس جو نشیب کے ملک میں رہتے ہیں، یعنی وہ جو بیت شان اور اس کے قصبوں میں اور وہ جو یزرییل کی وادی میں رہتے ہیں، دونوں کے پاس لوہے کے یشوع نے بنی یوسف یعنی افرائیم اور منسی سے کہا کہ تم بڑی قوم ہو اور بڑا زور رکھتے ہو، سو تمہارے لیے فقط ایک ہی حصہ نہ ہوگا بلکہ یہ کوہستانی ملک بھی تمہارا ہوگا، کیونکہ اگرچہ وہ جنگل ہے تم اسے کاٹ کر صاف کر ڈالنا، اور اس کے مخارج بھی تمہارے ہی ٹھہریں گے، کیونکہ تم کنانیوں کو نکال دو گے، اگرچہ ان کے پاس لوہے کے رتھ ہیں اور وہ زوراور بھی ہیں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔
آمین.